الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر نحمدہ علی عظیم احسانہ ونیر برہانہ ونوامی فضلہ وامتنانہ ان اللہ بعث محمدا نذیرا للعالمین وامینا علی التنزیل ثم الصلاة والسلام علی النبی الکریم الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرضين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ و متقن خطابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمۃ اللہ صلوات اس سے بھی بلند صلوات پڑھیے سامعین دیوکار ارباب فکر و دانش، خداوند متعال کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہماری زندگی میں یہ سعادت دوبارہ نصیب فرمائی کہ ہم ایک مرتبہ پھر ایک جگہ پہ جمع ہو کے عبادت ذکر اہل بیت کر سکیں۔ بنا کسی تمہید کے سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ مجلس کا عنوان اور موضوع آپ احباب کے اذہان عالیہ میں موجود ہوگا کہ ہماری گفتگو چل رہی ہے فضائل مرتضیٰ بزبان مصطفیٰ۔ اس کی اب تک ہم 2 کڑیاں بیان کر چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سلسلے کی تیسری اور آخری کڑی ہوگی، اور کل سے اپنی گفتگو کو ایک نئے مرحلے میں انشاءاللہ داخل کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی ہمارا ساتھ دے۔ میں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی اور احادیث پیش کروں جس طرح کی میں نے گزشتہ پیش کی تھی، کہ جن میں فضائل امیر المومنین کا ایک سمندر ہے۔ پہلی حدیث بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور اس حدیث کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ اس میں آپ مومنوں کے لیے کچھ خوشخبریاں ہیں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، یا علی بشر شیعتک بعشر، یا علی اپنے شیعوں کو 10 قسم کی بشارتیں دے دو۔ اپنے شیعوں کو 10 قسم کی خوشخبریاں دے دو۔ کون کون سی خوشخبری؟ کائنات کے رسول نے ارشاد فرمایا، پہلی خوشخبری یہ دے دو کہ طیب المولد، یا علی جو آپ کا شیعہ ہوگا وہ اپنے شجرے کی وجہ سے کبھی شرمندہ نہیں ہوگا۔ اسی کائنات کے رسول نے تو ارشاد فرمایا تھا، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ یا علی تجھ سے محبت صرف وہ کرے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت نجس ہوگی۔ علی کے شیعوں کے لیے پہلی بشارت کہ ان کے شجرے میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ پھر ارشاد فرمایا، یا علی اپنے شیعوں کو دوسری بشارت دے دو کہ حسن و ایمانہم باللہ، یا علی آپ کے شیعہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں گے
उनके इस ईमान की वजह से, तवज्जो मेरी जानिब रहे, या अली आपके शिया जो अल्लाह पर ईमान रखते होंगे, उनके इस ईमान की वजह से वो खालिक किरदिगार तेरे शियों को शाबाश देगा। भाई ज़रूरी नहीं क़यामत वाले दिन हर किसी के ईमान की अल्लाह तारीफ़ करे, लेकिन रसूल गारंटी दे रहे हैं कि जो अली का शिया होगा अल्लाह क़यामत वाले दिन उसके ईमान की उसको शाबाश देगा। फिर इरशाद फरमाया, या अली अपने शियों को तीसरी बिशारत दे दो कि हुब्बुल्लाह लहुम, सारी दुनिया अल्लाह से मोहब्बत करती है, लेकिन ऐसा कमाल है ये मोहब्बत अली में कि अली के शिया सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह भी अली के शियों से मोहब्बत करेगा। सिर्फ शिया नहीं अल्लाह को चाहेंगे बल्कि अल्लाह भी अली के शियों से प्यार करेगा। फिर इरशाद फरमाया, या अली चौथी बशारत अपने शियों को दे दो कि अल्लाह, जिस अल्लाह ने जन्नत को बनाया, मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिस अल्लाह ने जन्नत को बनाया सारी दुनिया उस जन्नत की तरफ भाग रही है, सारी दुनिया उस जन्नत की लालच में पड़ी है। हर कोई अमल इसलिए अंजाम दे रहा है कि क़यामत वाले दिन मुझे जन्नत मिल जाए, हर कोई जन्नत के पीछे भाग रहा है, मगर या अली अपने शियों को बशारत दे दो जन्नत अली के शियों के पीछे भागेगी। फिर अल्लाह अली के शिया की जन्नत को बाग बना देगा। ये पहले बयान किया था। अल्लाह कब्रे मुहिब्बे अली को जन्नत का बाग बना देगा। जुमला मवालिया ने हैदर करार के अज़हान आलिया के सुपुर्द करूं, जब अली के शिया की कब्र जन्नत बन सकती है तो वो अली जो नजफ अशरफ में आराम कर रहा है, अल्लाह जाने उसकी कैसी जन्नत होगी। जब अली के शिया की कब्र जन्नत है तो जो अली नजफ अशरफ में आराम कर रहा है, अल्लाह ने ज़मीन पर ही उसको जन्नत बना दिया है। फिर इरशाद फरमाया, या अली पांचवी बशारत अपने शियों को दे दो। 10 बशारतें हैं ना, इंशाअल्लाह सारी बयान करूंगा। पांचवी बशारत अपने शियों को ये दे दो कि यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम। जब दुनिया के सारे लोगों को उनकी कब्रों से उठाया जाएगा, हर कोई तारीकी में डूबा होगा, हर किसी के गिर्द घटाटोप अंधेरे होंगे, मगर या अली तेरे शियों के लिए ये खुशखबरी है, उनके आगे भी नूर होगा, उनके पीछे भी नूर होगा। मैं कहूँगा लोग अभी तक मोहम्मद मुस्तफ़ा के बारे में परेशान हैं कि पता नहीं वो बशर हैं या नूर हैं, बशर हैं या नूर हैं। कायनात का रसूल फरमा रहा है, या अली तेरा शिया नूर है। तवज्जो है दीदाने गिरामी। लोगों को तो अभी ये नहीं पता चल रहा कि कायनात का रसूल नूर है या बशर। वो कायनात का रसूल फरमा रहा है अली का शिया नूर है। सुनेंगे छठी बशारत। कहा, या अली अपने शियों को खुशखबरी सुना दो, अल मख्तो मिनल्लाह ले आदाइहिम। अली के शियो, तुम्हें अपने दुश्मनों से लड़ने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे दुश्मनों से अल्लाह लड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन है तो उससे लड़िएगा नहीं, उसको खुदा के हवाले कर दीजिएगा। खुदा जाने और वो दुश्मन जाने। खुदा
ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے جو ذکر علی میں بلند ہوتے ہیں. خدا آپ کی نسلوں میں ذکر علی کو پروان چڑھائے. فرمایا ساتویں بشارت، یا علی اپنے شیعوں کو یہ دے دو. سنیں گے ساتویں بشارت، نزع الفقر من اعینہم ومن قلوبہم. یا علی جو تیرا شیعہ ہوگا نہ کبھی آنکھ کا بھوکا ہوگا نہ کبھی دل کا بھوکا ہوگا، نہ اس کی آنکھوں میں بھوک ہوگی نہ اس کے دل میں لالچ ہوگی. اب اگر کوئی ایسا نظر آئے جس کی آنکھوں میں بھی بھوک ہو اور جس کے دل میں بھی لالچ ہو، سمجھ جانا علی کا شیعہ نہیں. یا اسے کہو لالچ چھوڑ دے یا علی چھوڑ دے. پھر ارشاد فرمایا یا علی آٹھویں بشارت اپنے شیعوں کو دے دو، الامن من البرس والجذام. برس اور جذام اللہ کے دو عذاب ہیں دنیا میں، لیکن کائنات کے رسول نے فرمایا یا علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دو، نہ کبھی وہ برس کی بیماری مبتلا ہوں گے نہ کبھی جذام کی بیماری مبتلا ہوں گے. بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ رسول نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی؟ ایک واقعہ سنیے گا انشاءاللہ آپ کو اس کی وجہ سمجھ آ جائے گی. جب جنگ صفین سے میرے مولا کائنات واپس آ رہے تھے، ایک مقام پہ مولا نے کھڑے ہو کر لوگوں کو خطبہ دینا شروع کیا. اتنے میں مجمع سے ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا یا علی آپ کے خلیفہ برحق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ خود کو رسول کا خلیفہ کہتے ہیں، اپنے خلیفہ ہونے کی کوئی دلیل دیجئے. رسول نے پاس بیٹھے ایک بوڑھے شخص کی طرف اشارہ کیا، کہا اپنی جگہ سے بلند ہو جا. جب وہ کھڑا ہو گیا کائنات کے مولا نے کہا بتا تو غدیر کے میدان میں تھا؟ اس نے کہا میں تھا. کہا پھر بتا رسول نے غدیر کے میدان میں کیا کہا تھا؟ کہا انسا یا علی میں بھول گیا ہوں. علی نے دست دعا بلند کیے، کہا بار الہ اگر یہ واقع بھول گیا ہے تو اس کو معاف کر دے، اگر یہ نہیں بھولا اس پہ عذاب نازل کر دے. سب لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا. بھائی اتنا تو بتا دیا نا اس نے کہ جو علی کا دشمن ہے اس کو کوڑ کی بیماری لگتی ہے، جو علی کا شیعہ ہے وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا. پھر فرمایا یا علی نویں بشارت اپنے شیعوں کو دے دو، انحطاط من الذنوب والسیئات عنہم. یا علی دنیا والے تیرے محبوں، تیرے شیعوں، تیرے چاہنے والوں میں عیب تلاش کریں گے، انہیں کوئی عیب ہی نہیں ملے گا. دنیا والے علی کے شیعوں میں برائی تلاش کریں گے، انہیں کوئی برائی نہیں ملے گی. اتنی بڑی گارنٹی کائنات کے رسول نے. پھر ارشاد فرمایا یا علی اپنے شیعوں کو بشارت دے دو، ہم معی فی الجنت وانا معہم. جنت میں تیرے شیعہ میرے ساتھ ہوں گے اور میں تیرے شیعوں کے ساتھ ہوں گا. بھائی جنت میں سب سے بلند مرتبہ کائنات کے رسول کا ہے. اب تو سمجھ جاؤ جب کائنات کے رسول کے ساتھ علی کے شیعوں کا مرتبہ ہے تو پھر اللہ جانے علی کا مرتبہ کیا ہوگا. خداوند کریم آپ کو سلامت رکھے، آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، سدا آپ کی سماعتیں سلامت رہیں جو ذکر علی کو سنتی ہیں. یہ 10 بشارتیں علی کے شیعہ کے لیے. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، مل کے صلوات پڑھ لیجئے. سنیں گے ایک اور واقعہ. ایک روز کائنات کے رسول نے، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں، ایک روز خاتم الانبیاء نے خاتم الاوصیاء کو اپنی خاتم دی.
खातम कहते हैं अंगूठी को। खातिमुल अंबिया ने खातिमुल औसिया को अपनी अंगूठी दी और कहा या अली नक्काश के पास जाओ और कहो इस पे एक तहरीर लिख दो। सुनेंगे कौन सी तहरीर है? कहा नक्काश के पास जाओ और कहो इस अंगूठी पे लिख दे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। मौला कायनात ने अंगूठी ली, नक्काश के पास आए और कहा इस पे लिख दो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। उसने कहा ठीक है या अली, मैं कुछ देर में लिख देता हूँ। थोड़ी देर गुजरी, मौला कायनात वापस आए और आकर कहा जो काम मैंने तुझे कहा था वो कर दिया है। उसने कहा या अली कर तो दिया है, लेकिन मेरे हाथों से गलती हो गई है। मैंने मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला लिखना था, मैंने मोहम्मदुन रसूलुल्लाह लिख दिया है। लिखना तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला था, मैंने मोहम्मदुन रसूलुल्लाह लिख दिया। मौला कायनात ने अंगूठी ली, बारगाह रिसालत में आए, कहा या रसूल अल्लाह आपकी अंगूठी। कायनात के रसूल ने जब अंगूठी देखी, देखकर कहा या अली मैंने कुछ और कहा था। कायनात के अमीर ने कहा मैंने तो उसे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला कहा था, मगर उसने गलती से मोहम्मदुन रसूलुल्लाह लिख दिया। अब चेहरा रिसालत पे मुस्कुराहट आई और देखकर कहा या अली परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं ही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, मैं ही मोहम्मदुन रसूलुल्लाह हूँ। अब कायनात के रसूल ने वो अंगूठी अपने पास रख ली। सुबह नमूदार हुई, रसूल खुदा ने अंगूठी उठाई, एक अजीब मंजर नजर आया। जिस मकाम पे मोहम्मदुन रसूलुल्लाह लिखा था उसके नीचे लिखा हुआ था अलीयुन वलीउल्लाह। अभी रसूल खुदा परेशान बैठे थे, इतने में जिब्राइल आए और कहा या रसूल अल्लाह घबराने की जरूरत नहीं, जहां जहां मोहम्मदुन रसूलुल्लाह है वहां वहां अलीयुन वलीउल्लाह है। या रसूल अल्लाह जो आपने चाहा वो आपने लिखवा दिया, जो हमने चाहा वो हमने लिखवा दिया। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जो आपने चाहा वो आपने लिखवा लिया, जो हमने चाहा वो हमने लिखवा लिया। रसूल खुदा के मुअज़्ज़ज़ सहाबी नाम है जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। वो एक रोज़ बारगाह रिसालत में आए, रसूल खुदा ने कहा है जाबिर मेरे भाई अली के इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं कि अगर उन फ़ज़ाइल में से एक फजीलत किसी आम इंसान को मिल जाए तो वो कायनात का अफजल तरीन इंसान हो जाएगा। भाई सारे फ़ज़ाइल की तो रसूल ने बात ही नहीं की, कहा उन फ़ज़ाइल में से एक फजीलत मेरे भाई अली की आम इंसान को मिल जाए तो वो पूरी कायनात से अफजल हो जाएगा। फिर जाबिर की तरफ देख के कहा ऐ जाबिर सुनोगे अली के फ़ज़ाइल? मैं आपसे कहूँगा सुनेंगे अली के फ़ज़ाइल? रसूल ने कहा ऐ जाबिर फिर सुनो, ये वही अली है कि मैदान गदीर में मैंने जिसका हाथ बुलंद करके कहा था मन कुंतु मौला हो फहादा अलीउन मौला। ये वही अली है जिसके बारे में मैंने फरमाया था या अली तुझे मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर फ़र्क सिर्फ इतना है मैं नबी अल्लाह हूँ तू वली अल्लाह है। फिर कहा ये वही अली है कि जिसका और मेरा एक जैसा नूर है, अली का नूर ना मुझसे जुदा है ना मेरा नूर अली से जुदा है। मेरी और अली की ऐसी निस्बत है जैसे इंसान की नफ्स के साथ होती है। जो अली की इताअत करे उसने मेरी इताअत की, जो अली की मासियत करे उसने मेरी मासियत की, जो अली से जंग करे उसने मुझसे जंग की, जो अली से सुलह करे उसने मुझसे सुलह की। जिसने अली से दोस्ती रखी उसने खुदा से दोस्ती रखी, जिसने अली से दुश्मनी रखी उसने खुदा से दुश्मनी रखी। अली जमीन पर अल्लाह की सबसे बड़ी हुज्जत है। अली अल्लाह की सारी मखलूकात पर उसका खलीफा है।
پھر فرمایا علی کی محبت ایمان کی نشانی، علی کا بغض کفر کی نشانی۔ پھر فرمایا جو علی کا گروہ ہے وہ اللہ کا گروہ ہے، جو علی کے دشمنوں کا گروہ ہے وہ شیطان کا گروہ ہے۔ اب اگر شیطان دیکھنا ہو تو جا کر دشمنان علی کو دیکھ لو۔ پھر رسول نے ارشاد فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ پھر کائنات کے رسول نے فرمایا جنت کی چابیاں بھی علی کے پاس، جہنم کی چابیاں بھی علی کے پاس، علی جسے چاہے جنت دے دے، جسے چاہے جہنم دے دے۔ پھر فرمایا جس نے علی کو چھوڑا اس نے مجھے چھوڑا، جس نے مجھے چھوڑا اس نے خدا کو چھوڑا۔ پھر فرمایا باقی تو باتیں رہ گئی نا ایک طرف۔ اے جابر ابن عبداللہ میری بات غور سے سنو، علی کے شیعہ ہی ہوں گے کہ قیامت میں جن کے بارے میں اعلان ہوگا شیعہ تو علی ہم الفائزون۔ اگر جنت میں کوئی جانے کا حقدار ہے تو وہ بس علی کا شیعہ ہے۔ اگر کوئی جنت میں جانے کا حقدار ہے تو وہ علی کا شیعہ ہے۔ جنت بنی ہی علی کے شیعوں کے لیے۔ اب میں معراج سے کچھ جملے بیان کر دوں انشاءاللہ، پھر آپ کی زحمات کو تمام کروں۔ قبلہ صاحب تشریف فرمائیں، آپ ان کے درمیان زیادہ حائل نہ ہوں۔ سنیں گے رسول کی معراج؟ آپ نے کسی اور انداز سے سنی ہوگی، میں کسی اور انداز سے سنانا چاہ رہا ہوں۔ کائنات کا رسول جب معراج پہ چلا گیا تو ملائکہ کی صفیں لگائی گئی۔ اب رسول مرحلہ در مرحلہ سفر کر رہے ہیں۔ جب میرے مولا نبی پہلے آسمان پر پہنچے، جناب جبرائیل آگے بڑھے، کائنات کے رسول کا ہاتھ تھاما اور کہا یا رسول اللہ ان ملائکہ کو نماز پڑھائیے۔ رسول خدا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ملائکہ کی 70 صفیں تھیں، ان صفوں کی لمبائی مشرق سے مغرب کی طرف تھی۔ ان فرشتوں کی تعداد صرف وہی جان سکتا ہے جنہوں نے اس کو خلق کیا۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں میں نے ملائکہ کی 70 صفوں کو نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد ملائکہ کا ایک گروہ میرے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ ہماری ایک حاجت ہے، قبول فرمائیے گا۔ رسول خدا بھی سوچ رہے تھے کہ شاید یہ مجھ سے شفاعت مانگیں گے۔ ظاہر شفاعت سے بڑھ کے کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ رسول خدا سوچ رہے تھے کہ شاید مجھ سے شفاعت مانگیں گے۔ کائنات کے رسول نے کہا پوچھو تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے علی کی زیارت نہیں کی۔ معراج سنا رہا رسول کی، یا رسول اللہ جب سے خدا نے پیدا کیا ہم نے علی کی زیارت نہیں کی۔ یا رسول اللہ ایک کام کیجئے گا، جب زمین پہ واپس جائیے گا ہماری طرف سے علی کو سلام کہیے گا۔ جب رسول خدا نے جملہ سنا کہا ہے ملائکہ تم ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ کا مقام کیا ہے۔ خالق لم یزل ولا یزال نے آپ کو اپنے نور سے خلق کیا۔ جب اس نے آپ کے نور کو خلق کر دیا آپ خدا کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، پھر اس خالق نے علی کے نور سے ہمیں بنایا۔ ہم نے آپ کی تسبیح کو دیکھا اور اپنی زبان پہ وہ تسبیح جاری کی۔ یعنی فرشتے یہ کہہ رہے ہیں جو تسبیح محمد و آل محمد پڑھتے تھے وہی تسبیح ملائکہ پڑھتے تھے۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں پھر مجھے دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہاں پر بھی ملائکہ سے وہی گفتگو ہوئی جو پہلے آسمان پہ ہوئی تھی۔ میں نے ملائکہ سے وہی سوال کیا کیا میرے حق کے بارے میں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں آپ کائنات کے مصطفیٰ ہیں، آپ اللہ کے علوم کے خزانچی ہیں، آپ خدائی علوم کی بنیاد ہیں، آپ خدا کے ستون ہیں، آپ وہ ہیں جس کی وجہ سے کائنات کو خلق کیا گیا۔
رسول نے کہا کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ جب زمین پہ جائیے گا تو علی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ رسول تیسرے آسمان پہ چلے گئے، وہاں پر بھی ملائکہ سے وہی بات ہوئی، پھر ملائکہ سے سوال کیا ہمارے حق کی معرفت رکھتے ہو؟ ملائکہ نے کہا جی یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ باب مقام ہیں، آپ حجت خصام ہیں، علی دابت الارض ہے، علی زمین پہ بہترین فیصلہ کرنے والا قاضی ہے، علی صاحب العصا ہے، علی قسیم النار والجنا ہے، علی وہ ہے جس کی وجہ سے جنت تخلیق کی گئی۔ یا رسول اللہ جب زمین پہ جائیے گا علی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ رسول چوتھے آسمان پہ چلے گئے۔ بھائی جو علی کے فضائل ہیں اب یہ رسول نہیں پڑھ رہے، یہ فضائل اللہ کے فرشتے پڑھ رہے ہیں۔ چوتھے آسمان پہ گئے، فرشتوں سے وہی ہم کلام ہوئی، پھر کہا فرشتوں ہماری معرفت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نبوت کے شجر ہیں، آپ رسالت کی کان ہیں، آپ ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ ہیں، جبرائیل آپ پہ وحی لے کے نازل ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ جب زمین پہ واپس جائیے گا علی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ اب رسول ایک ایک فرشتے کا سلام وصول کر رہے ہیں۔ رسول پانچویں آسمان پہ چلے گئے، وہاں پہ فرشتوں سے وہی کلام ہوا، پھر کہا فرشتوں کو یہ حاجت ہے؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ نے جو اپنا عرش بنایا ہے، ہم صبح و شام جب اس عرش کے پاس سے گزرتے ہیں ہمیں وہاں ایک کلمہ لکھا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی وسیع المصطفیٰ۔ پھر کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا جی یا رسول اللہ جب زمین پہ جائیے گا علی کو سلام کہیے گا۔ اب رسول آئے واپس چھٹے آسمان پہ، ملائکہ سے وہی بات ہوئی، بات کرنے کے بعد کہا ملائکہ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ رسول کو تو پتہ چل گیا تھا ملائکہ نے کیا کہنا ہے۔ انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ اللہ نے جب اپنی جنت بنائی، جنت کے دروازے پہ اس خالق نے ایک درخت اگایا، اس درخت کے پہ ہر ایک پتے پہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے۔ رسول خدا نے کہا تحریر کیا ہے؟ کہا اس ہر ایک پتے پہ یہ تحریر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی عروۃ اللہ الوثقی وحبل اللہ المتین وعینہ علی الخلائق اجمعین۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کی مضبوط رسی ہے اور ساری مخلوقات پر علی عین اللہ ہے۔ کہا کوئی حاجت ہے؟ کہا یا رسول اللہ جب زمین پہ واپس جائیے گا تو علی کو ہمارا سلام کہیے گا۔ اب رسول آئے ساتویں آسمان پہ، اب ساتویں آسمان کے فرشتوں کا انداز مختلف ہے، وہ سارے فرشتے بارگاہ رب العزت میں کہہ رہے ہیں حمد ہے اس خدا کی جس نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ رسول خدا آگے بڑھے، کہا اس خالق نے تمہارے ساتھ بھلا کون سا وعدہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس خالق نے جب ہمیں تخلیق کیا تو ہمارے سامنے آپ کی ولایت کو پیش کیا، ہم نے آپ کی ولایت کا اقرار کیا، ہم نے آپ کے بھائی علی کی ولایت کا بھی اقرار کیا، پھر ہم نے بارگاہ رب العزت میں شکوہ کیا کہ خدایا کبھی ہمیں بھی محمد کی زیارت کروا دے۔ اس خالق نے کہا تھا ایک روز ایسا آئے گا جب محمد اس عرش پہ آئے گا۔ یا رسول اللہ اس خالق نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آج آپ کی زیارت ہوگی۔ ہم نے اس خالق سے ایک اور بات بھی کہی تھی، یا خدایا ہمیں کبھی علی کی بھی زیارت کروا دے۔ اب سنیے گا اس خالق نے وعدہ کیسے پورا کیا۔ اس خالق نے علی کی شکل کا ایک فرشتہ
فرشتہ خلق کیا. بھائی نہیں ہے میرا مجمع، میں بڑی محنت سے معراج پیش کر رہا ہوں. اللہ نے علی کی صورت کا ایک فرشتہ خلق کیا اور اپنے عرش کی دائنی طرف لؤلؤ مرجان کے بنائے ہوئے فرش پر اس کو بٹھا دیا. در و یاقوت کا اس کے سر پہ ایک گنبد بنا دیا. یا رسول اللہ، پھر خدا نے اس فرشتے کو حکم دیا اپنی جگہ سے کھڑا ہو جا. وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. یا رسول اللہ نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، ہم سارے فرشتے جب اس بات کے مشتاق ہوتے ہیں کہ ہم علی کی زیارت کر لیں، یا رسول اللہ ہم اس فرشتے کی زیارت کر لیتے ہیں. آپ کی محبتوں کو دیکھ کے میرا دل چاہتا ہے میں معراج کا ایک اور چھوٹا سا واقعہ پڑھ دوں. جب رسول خدا جنت میں تشریف لے گئے، جبرائیل امین ساتھ ساتھ ہیں. رسول خدا فرماتے ہیں میں جیسے ہی جنت میں داخل ہوا، میں نے سفید موتیوں کا بنا ہوا محل دیکھا. کون سا محل دیکھا؟ سفید موتیوں کا بنا ہوا عالی شان محل دیکھا کہ جس محل کا در و یاقوت کا دروازہ تھا. بھائی اس انداز سے سنیے گا جس طرح میں پڑھ رہا ہوں، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، جتنی آواز نکل سکتی ہے میں نکال رہا ہوں. میں پورا خون جگر دے کے آپ تک یہ معراج کا واقعہ پہنچاؤں گا. رسول فرماتے ہیں سفید موتیوں کا بنا ہوا محل دیکھا جس کا در و یاقوت کا دروازہ تھا. اس دروازے پہ ایک پردہ لٹک رہا تھا. کائنات کا رسول فرماتا ہے میں نے آگے بڑھ کے جب سر اٹھا کے دیکھا، دروازے کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی القوم. پھر رسول فرماتے ہیں میں نے پردے کی جانب دیکھا تو پردے پہ لکھا ہوا تھا بخن بخن محمد صلی شیعت علی، مبارکباد ہو علی کے شیعوں کو. کائنات کا رسول فرماتا ہے میں نے دروازہ کھولا، اس محل میں داخل ہو گیا. پھر میں نے اس محل کے اندر ایک اور عالی شان محل دیکھا جو سرخ عقیق سے بنا ہوا تھا. اس کا ایک چاندی کا دروازہ تھا، اس پہ بھی پردہ لٹک رہا تھا. کائنات کا رسول فرماتا ہے میں نے جب سر اٹھا کے دیکھا تو پردے پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ علی وسیع المصطفیٰ. پھر میں نے پردے کی جانب دیکھا تو پردے پہ لکھا ہوا تھا بشر شیعت علی بے طیب المولد، علی کے شیعوں کو بشارت دے دو کہ ان کا شجرہ ہمیشہ پاک ہوگا. پھر کائنات کے رسول اس پردے کو ہٹا کے دروازہ کھول کے اس محل میں داخل ہوئے. کائنات کا رسول فرماتا ہے میں نے اس محل کے اندر ایک تیسرا محل دیکھا. وہ محل سبز زمرد کا بنا ہوا تھا اور ایسا عالی شان محل تھا میں نے زندگی میں ایسا محل نہیں دیکھا. یاقوت کا، سرخ یاقوت کا اس کا دروازہ تھا، دروازے پہ پردہ لٹکا ہوا تھا. رسول خدا آگے بڑھے، پردے کی جانب دیکھا، اس پردے پہ لکھا ہوا تھا شیعت علی ہم الفائزون، علی کے شیعہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. اب جملہ سنیے گا، کائنات کے رسول نے جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ جو تین عالی شان محل ہیں یہ کس کے لیے بنائے گئے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی اور آپ کے وصی علی ابن ابی طالب کے شیعوں کے لیے بنائے گئے ہیں. قیامت والے دن جب سارے بے لباس ہوں گے آپ کے شیعوں کو لباس عطا کیا جائے گا. اور یا
रसूल अल्लाह अली के शियों को ये खुशखबरी भी दे दीजिए कि क़यामत वाले दिन हर किसी को उसकी माँ के नाम से पुकारा जाएगा, मगर अली के शियों को उसके बाप के नाम से पुकारा जाएगा। रसूल खुदा ने कहा जिब्राइल ये फ़र्क क्यों आया? कहा या रसूल अल्लाह इसलिए कि उन्होंने तुम्हारे भाई अली से मोहब्बत की, अल्लाह ने उनकी विलादत को पाक कर दिया। उन्होंने तेरे भाई अली से मोहब्बत की, खुदा ने उनकी विलादत को पाक कर दिया। बस सामने देवकार फ़ज़ाइल के इतने जुमले काफ़ी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल से गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। मैदान करबला में मौला हुसैन ने कुछ लोगों को खतूत लिखे थे। कई लोग ऐसे थे कि जिनको जैसे ही मौला का ख़त मिला फ़ौरन नुसरत करने के लिए मैदान करबला में आ गए, और कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो अकेले नहीं आए, अपने साथ कई अफराद को लेकर आए। और मैदान करबला में कुछ ऐसे भी खतूत गए थे कि जो दूर दराज के इलाकों में रहने वाले थे, कि जिन लोगों को आते हुए देर हो गई कि जब वो मैदान करबला में पहुँचे मौला की शहादत हो चुकी थी। उन्हीं खतूत में से एक ख़त जो मौला हुसैन ने लिखा था वो अपने बचपन के साथी हबीब इब्ने मज़ाहिर को लिखा था। और किस अंदाज में मौला ने ख़त लिखा? मौला ने ख़त में लिखा, ए फ़कीह कूफा, जो मौला हुसैन की नज़र में फ़कीह हो, अल्लाह जाने उसकी फ़काहत का मेयार क्या होगा। कूफा में और भी बहुत से फ़कीह थे और भी बहुत से मुफ्ती थे, लेकिन मौला हुसैन सिर्फ़ हबीब को फ़कीह कह के दुनिया वालों को ये समझा रहे थे कि फ़कीह वो नहीं होता जो दुनिया वालों के लिए फ़तवा दे, फ़कीह वो होता है कि अगर दीन पर मुश्किल बन जाए तो दीन पे जान लुटा दे। मौला हुसैन ने ख़त लिखा, ख़त लिख के कासिद के हवाले किया। कासिद कूफा पहुँचा, मालूम हुआ हबीब इब्ने मज़ाहिर बाज़ार में गए हैं। उसने ख़त ला के जनाब हबीब को दिया और कान में जाकर कहा, ए हबीब अना कासिदुल हुसैन, ए हबीब मैं हुसैन इब्ने अली का कासिद हूँ। जैसे ही मौला हुसैन का नाम सुना कासिद को लेकर एक गोशे में चले गए। हबीब ने ख़त पढ़ना शुरू किया, हबीब के माथे पे शिकन आ गई। एक मरतबा ख़त को बंद किया, बंद करके कहा, कासिद चला जा, मैं दूसरे रास्ते से मौला की खिदमत में हाजिर होता हूँ। अज़ादारो सुनोगे जुमला, हबीब ने हाथों में ख़त लिया है, चेहरे पर परेशानी के आसार हैं। हबीब अपने घर में दाखिल हुआ, एक अजीब मंजर देखता है कि उसकी ज़ौजा ने दस्तरखान लगाया हुआ है और हबीब का इंतज़ार कर रही है। जब ज़ौजा ने देखा कि हबीब के चेहरे पे परेशानी के आसार हैं, कहा, हबीब किसका ख़त आया है? हबीब ने कहा, मेरे मौला हुसैन का ख़त आया है। अजरकुम अल्लाह, मौला आपकी आंसू को कबूल करे। जैसे ही सुना ना मौला का ख़त आया, कहा, हबीब हमारे मौला ने क्या कहा है? जनाब हबीब ने कहा, मौला अश्किया के नरगे में गिर गए हैं, 2 मुहर्रम से मौला करबला में आ गए हैं। मौला ने कहा, हबीब अगर हो सके तो मेरी मदद को करबला आ जाना। ज़ौजा हबीब ने कहा, अच्छा तो हबीब तूने क्या सोचा? सुनिएगा जनाब हबीब का जुमला। जनाब हबीब कहते हैं, अभी मैं सोच रहा हूँ करबला जाऊँ या ना जाऊँ। अब जैसे ही ज़ौजा ने सुना, बड़ी गैरतमंद मोमिना थी, एक मरतबा अपनी चादर उतार के फेंकी, अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार के फेंकी। दीवार पे हबीब की तलवार लटकी थी, तलवार को बेनयाम किया। कहा, हबीब ये चादर अपने सर पे डाल ले, चूड़ियाँ हाथों पे डाल ले, मैं अपने मौला की हिफाजत के लिए करबला जाऊँगी। हबीब बड़ा गैरतमंद था, एक मरतबा उठा, चादर ज़ौजा के सर पे उड़ाई,
اور ایک مرتبہ تلوار لے کے کہا کیسے ہو سکتا ہے میرے بچپن کا دوست حسین بلائے اور حبیب اس کی مدد کو نہ جائے، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ بس عزادارو مختصر کروں، جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کہ تم آدھی رات کو کوفہ کے باہر میرا انتظار کرنا، میں نصف شب کو تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ عزادارو سنو کہ جملہ، جناب حبیب اپنے گھر سے باہر نکلے، اب پورے کوفہ میں ناکا لگا ہوا تھا، جناب حبیب کو ذرا آنے میں دیر ہو گئی۔ جناب حبیب جب اس مقام پہ پہنچے جہاں ان کا گھوڑا کھڑا تھا اور ساتھ میں غلام بھی تھا، حبیب نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑا زمین پہ پاؤں پٹک رہا ہے، غلام گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہے اگر تمہارا آقا تھوڑی دیر میں نہ آیا میں خود تجھ پہ سوار ہو کے کربلا حسین کی مدد کرنے جاؤں گا۔ حبیب کی نگاہیں آسمان کی جانب نہیں اٹھی، کربلا کی طرف رک کے کر کے کہا ہائے غریب زہرا، اتنے غریب ہو گئے، غلام زادے غیرت کھا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ عزادارو، سنیں گے میدان کربلا کا کیا منظر تھا۔ مولا حسین نے نماز فجر مکمل کی، نماز فجر کے بعد مولا کی مسند لگا دی گئی اور مولا اس انداز سے بیٹھے ہیں کہ مولا کا چہرہ کوفے کی جانب ہے، جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہے ہوں۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کوفے کی جانب سے غبار اٹھا، لشکر میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی۔ مولا حسین نے کہا اے زہیر ابن کین، اے مسلم ابن اوسجا، اے میرے عباس، اے علی اکبر، میرے بچپن کا ساتھی آ رہا ہے، جا کر اس کا استقبال کرو۔ اب ایک مرتبہ جب حبیب نے عباس کو آتے دیکھا، گھوڑے سے زمین پر آئے، قدموں پہ ہاتھ لگا کے کہا مولا عباس، حبیب کی اتنی اوقات نہیں کہ آپ اس کا استقبال کریں۔ مولا عباس نے سینے سے لگایا، کہا مولا حسین نے بھیجا، تمہارا استقبال کرنے آیا ہوں۔ اجرکم اللہ عزادارو، جناب حبیب مولا حسین کے پاس آئے، قدموں پہ ہاتھ لگایا، کہا مولا حبیب نے آنے میں دیر تو نہیں کر دی۔ مولا نے حبیب کا ماتھا چوما اور چوم کر کہا حبیب تو صحیح وقت پر آیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی، عزادارو تاریخ نے کہ درد بھرا جملہ لکھا ہے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، جناب فضائی اور آ کر کہا ہے حبیب تمہیں مبارک ہو، علی کی بڑی بیٹی زینب نے سلام بھیجا۔ جیسے حبیب نے سنا اپنا ماما اتار کے پھینکا، خاکے کربلا سر میں ڈالی، منہ پہ ماتم کر کے کہا اے خدایا یہ کیسا وقت آ گیا، زہرا کی بیٹیاں سلام بھیج رہی ہیں۔ میں کہوں گا جناب زینب عالیہ، آپ کو اپنے بھائیوں پہ بڑا مان تھا کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو، بھلا اس کو کیا فکر ہو سکتی ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آقا زادی ابھی تو آپ سلام بھیج رہی ہیں، کل اسر عاشور آپ لاشوں کو دیکھ کے کہیں گی ارے کہاں ہے عباس، ہر لاشا تڑپ کر کہے گا آقا زادی کاش ہم زندہ ہوتے اور آپ کی حفاظت کرتے۔ اجرکم اللہ عزادارو، روز عاشور آ گیا، جنگ ہونا شروع ہوئی، جنگ کرتے کرتے نماز کا وقت ہوا۔ مولا حسین نے نماز کے لیے صفیں درست کی۔ رسول خدا کا ایک بوڑھا صحابی ہے جس کا تاریخ نے سعید ابن جبیر نام لکھا ہے۔ اس قدر بوڑھا صحابی ہے کہ اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، اس کے جسم میں لرزہ ہے۔ وہ کہنے لگا یبن رسول اللہ، جسم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تلوار لے کر میدان میں جا سکوں، مگر یبن رسول اللہ میں ایک کام کر سکتا ہوں، آپ نماز ادا کریں، میں آپ کے سامنے ڈال بن کے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ مولا جتنے بھی تیر آپ کی طرف آئیں گے میں وہ اپنے سینے پہ لے لوں گا۔ اللہ
سنو کہ جملہ، ادھر مولا نے نماز شروع کی، ادھر سے تیروں کی بارش ہوئی، سعید ابن جبیر کا پورا جسم تیروں سے بھر گیا، نگاہیں آسمان کی جانب اٹھی، کہا بار الہ اتنی زندگی لمبی کر دے کہ مولا حسین نماز مکمل کر لے۔ ادھر سے حسین نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر سے سعید نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ مولا نے سعید کا سر اپنی گود میں رکھا، سعید نے کہا مولا میرے بدن سے کوئی تیر نہ نکالیے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی، سعید نے کہا مولا ایسے لگ رہا ہے کوئی میری دائیں جانب آگے بیٹھ گیا ہے۔ مولا حسین نے کہا سعید ادب سے سلام کرو، میرے نانا رسول اللہ جنت سے تمہیں لینے آئے ہیں۔ سعید نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سعید نے کہا مولا ایسے لگ رہا ہے کوئی بائیں جانب آ کر بیٹھا ہے۔ مولا نے کہا سعید ادب سے سلام کرو، نجف سے بابا علی آ گئے۔ سعید نے کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سرحانے کی جانب سے کوئی آیا، مولا حسین نے کہا سعید میرا بھیا حسن آ گیا۔ سعید نے کہا السلام علیکم یا حسن المجتبی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اللہ سنو کہ جملہ ایسے محسوس ہوا کہ پاؤں کی طرف سے کوئی آ رہا ہے۔ سعید نے کہا مولا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی پاؤں کی طرف سے آ رہا ہے۔ اب سنیے گا جملہ، مولا حسین نے سعید کا سر خاک کربلا پہ رکھا، کہا سعید اپنے بازوؤں کو سمیٹ لے، جنت البقیہ سے میری ماں زہرا آ گئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بذنب قضائہ و تسلیم امرہ۔